جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے میڈیا کے رول کے اوپر میمو سکینڈل کو لے کر، اور میڈیا جس طرح سے اس کے اوپر ریاکٹ کر رہا ہے، اپنا تجزیہ دے رہا ہے، جس طرح سے اخبارات میں مضامین لکھے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہماری بات ہو رہی ہے کہ میڈیا کا کیا کردار ہے اور کیا یہ ٹھیک کردار ہے یا اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے. مطیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عرفان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، تسنیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سوال میرا آپ سے بھی یہاں پر ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جب کبھی سیاستدان فوج کے چنگل میں آتے ہیں فوج تو نہیں چھوڑتی، لیکن فوج آ جائے تو سیاستدان چھوڑ دیتے ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوتی، ان کے اوپر کچھ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ جب کبھی سیاستدان پر انگلی اٹھے تو میڈیا بھی بہت شور مچاتا ہے، بڑا شیروں کے سامنے آتا ہے، لیکن جب کبھی فوج پر انگلی اٹھے تو میڈیا بھی چپ ہو جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں، نہ صرف میڈیا بلکہ ہمارے اہل سیاست بھی عام طور پر فوج کے حوالے سے دیکھیں نا، بڑا مطالبہ ہوتا ہے فلاں اپنے اثاثے پیش کرے، فلاں اپنے اثاثے. بڑے انقلابی لیڈر جو ہیں آج کل کے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں اپنا گوشوارہ لے کے آئے. کوئی نہیں کہتا کہ جرنیل اپنے گوشوارے لے کے آئیں. ان کی تبدیلی اور ان کے انقلاب کے جو نعرے ہیں نا، وہ کہیں رائے ونڈ میں ختم ہو جاتے ہیں یا زرداری ہاؤس پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں. اس سے آگے ان کے انقلاب کے پر جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. وہ نہیں کہتے کہ جرنیلوں کا بھی احتساب کریں، جرنیلوں کو بھی گوشوارے لے کے آئیں. کم از کم جنرل مشرف صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ جناب یہ جو اتنا بڑا آپ نے کئی ایکڑ پہ پھیلا ہوا ایک محل ہے، 2 محلوں کا ذکر آ جاتا ہے، عمران خان کے محل کا بھی آ جاتا ہے، رائے ونڈ کا آ جاتا ہے، تیسرے محل کا اور محلات کا ایک سلسلہ ہے. چک شہزاد کا ذکر کر رہے ہیں، ابھی تو لندن میں بھی فلیٹ لیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پر جلتے ہیں، ہمارے قلم لرزتے ہیں، ہماری زبانیں لڑکھڑاتی ہیں اس طرف رخ کرتے ہوئے. یہ حقیقت ہے، ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم بزدل ہیں اس حوالے سے. لیکن جب ایک سیاستدان آ جاتا ہے، چاہے وہ صدر کے منصب پہ ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، تو ہماری تلواریں اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتی ہیں. یہ ایک ایزی شکار ہوتا ہے نا، سافٹ ٹارگٹ ہے. سیاستدان مظلوم ہے پھر. ایگزیکٹلی. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں تاریخ پہ آپ نظر ڈالیں، سکوت ڈھاکہ سے بڑا سانحہ کوئی نہیں ہے. ہمارا ملک آدھا رہ گیا، ٹوٹ گیا. ہمارے 1 لاکھ فوجی جو ہے وہ قید ہو کے چلے گئے، بھارت کی جیلوں کے اندر گلتے سڑتے رہے 1 سال تک. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آتی ہے، وہ کم از کم کوئی 10-12 جرنیلوں، بریگیڈیئرز کے، کرنلز کے نام لکھتی ہے اور ان کے کارنامے گنواتی ہے. انہوں نے یہ کام کیے ہیں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے. کسی ایک کو نہیں چھوا جاتا، کسی ایک کو نہیں چھوا جاتا. یکشا خان اپنی طبی زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اعزاز کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں. ایوب خان اپنی طبی زندگی گزارتے ہیں، مرتے ہیں، اعزاز کے ساتھ قومی پرچم میں لپیٹ کے دفن ہو جاتے ہیں. اور یہ کارگل کا سانحہ ابھی آپ کے سامنے ہے. کیا کچھ نہیں ہو گیا. ہمارے کتنے نوجوان، ہمارے کتنی تینوں جنگوں میں اتنے نوجوان شہید نہیں ہوئے جتنے کارگل میں آپ نے ذبح کرا دیے. اور چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ میں بار بار دیا کرتا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کرائیں گے. نہیں کرائے گی. 2 ملکوں کے مابین یہ ایشو ہے، پاکستان اور امریکہ. پاکستان میڈیا جس طرح سے ٹیکل کر رہا ہے اس پر ہم نے کچھ بات کی. امریکن میڈیا بھی تو ہے، ان میں ایک مکمل خاموشی ہے. اس کی انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ امریکن میڈیا بہت بہتر طور پہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ملٹری اور سول گورنمنٹ کے کیا حالات ہیں. امریکن میڈیا اس تمام معاملے کو ایک کانٹیکسٹ میں، ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہے. ان کے لیے شاید یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، چاہے کیری لوگر بل کا مسئلہ ہو، چاہے اب یہ میمو کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہے، انکوائری کا، یہ بینظیر بھٹو مرڈر کیس کا مسئلہ ہے، UN رپورٹ کا، اس میں ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور اپنا راگ اپنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ایجنڈے کے ساتھ. ایک طرف سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے سیاسی قیادت کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آبجیکٹیو انالیسس کہیں سے نہیں آ رہا. نہیں آ سر میں تو آبجیکٹیو انالیسس نہیں، دیکھیں مشکل ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں امریکن میڈیا پاکستان کے اس طرح کے واقعات کو اس اینگل سے نہیں دیکھتا. وہ ایک برڈ آئی اس نے رکھا ہوتا ہے، باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو ماضی کا بھی پتا ہوتا ہے. ہمارا میڈیا جو ہے اس کو ماضی سے آئسولیٹ کر کے ہر واقعے کو دیکھتا ہے. ابھی میمو گیٹ اسکینڈل میں دیکھ لیں، جتنے کالم ہیں، جتنے کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ اگر یہ غداری ہے تو ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے. جس کام کے لیے مبینہ طور پہ امریکی فوج کو کہا جا رہا تھا
کہ پاکستان میں مداخلت کریں تو کیا ہماری فوج نے کتنا آئین کا جو ہے احترام کیا اور کتنی حکومتوں کا تختہ الٹا، آج تک کتنے مقدمے ان کے خلاف درج ہوئے، کتنی انکوائریاں ہوئی ہیں 12 اکتوبر کے اوپر، کارگل کے اوپر کیا ہوا ہے. تو امریکن میڈیا جو ہے وہ اس کو ماضی کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ اسکینڈلز بہت بڑے بڑے پاکستان میں سول ملٹری ٹینشن جو ہے امریکن میڈیا یا ویسٹرن میڈیا کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ کیونکہ ہم نے پھر ایجنڈا سیٹنگ کرنی ہوتی ہے، ہم لوگ اس کا حصہ بن کے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. ہم لوگ ویسے بھی اپنے ایجنڈے نئے نئے ہیں نا جی، جوان ہیں، انرجی ہمارے اندر زیادہ ہے. امریکن میڈیا بوڑھا ہو چکا ہے، پرانا ہے. نہیں، ان کے جرنلسٹ بھی بڑے پرانے اور ان کے جرنلسٹ بھی پرانے بوڑھے میچور ہو چکے ہیں. ہمارے اندر انرجی ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے سینئر جرنلسٹ جرنیلوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ان سے 2-3 گھنٹے کی بریفنگ لیتے ہیں اور اگلے روز کالم چھاپ دیتے ہیں. یا پھر میں بات نہیں کر رہا، یہ آپ کو کالمز میں نظر آ جائے گی چیزیں. جو لوگ صحافی بڑے مشہور ہیں کہ ٹاپ سینئر ملٹری لیڈر ٹولڈ فلاں 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 اور ٹاپ ملٹری کمانڈر ٹولڈ، جو نام نہیں لیتے اور ملٹری کمانڈرز کو پولیٹیکل ایشوز پہ کوٹ کرتے ہیں. یہ وہ جرنلسٹ ہیں جن کے آپ کالم بھی پڑھ سکتے ہیں، آج بھی کہیں چھپے ہوئے. تو ہم لوگ انوالو ہو جاتے ہیں، جبکہ فورن میڈیا جو ہے، ویسٹرن میڈیا اس کو ڈسپیشنیٹلی دیکھتا ہے ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہ یہ ٹینشن چلتی رہتی ہے. اور ہم کارگل بھی بھول جاتے ہیں، ہم کیری لیگر بل کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ریئیکشن بھول جاتے ہیں. اور جب ایک بیوروکریٹ قابو آ جائے تو اس کو گردن سے پکڑ